فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ موضوع آج کے اس کے لیے جمعہ مبارکہ کے لیے انتخاب کیا ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ اس موضوع پر انشاءاللہ تعالی ایک دو جمعہ ہم گفتگو کریں گے، اور پھر ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کیا درس دیا، والدین کا کیا مقام بتایا، والدین کا کیا درجہ ہم کو سکھلایا گیا، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش اور سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ ہماری اس مجلس میں ہر جمعہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تشریف لاتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں 95% نوجوان ہوتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام نوجوان بھائی جو اپنی زندگی کے ایک بہترین وقت سے گزر رہے ہیں، اور گویا کہ یہ جوانی کا جو وقت ہوتا ہے 18 سال کی عمر سے لے کر 30-35 سال 40 سال کی عمر تک کا جو حصہ ہے، یہ نوجوان کی زندگی کے لیے ایک آزمائش کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان کی زندگی بہت سارے ٹرننگ پوائنٹس لیتی ہے، اور بہت سارے مسائل سے ایک نوجوان کو گزرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے قربانیاں ایک نوجوان کو دینا پڑتا ہے، اور بہت زیادہ سمجھداری کے ساتھ ہر قدم پر اور ہر معاملے میں نوجوان کو فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ ہمارے نوجوان دوستوں کو، بھائیوں کو والدین کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں اہم اور ضروری بتا دیں جو قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب نوجوان کی شادی ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی سے خصوصاً جب وہ گزرنا شروع کرتا ہے، تو اس کے سامنے نئے نئے انداز کے پیچیدہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے کی زندگی کا ماحول بالکل الگ ہوتا ہے، جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ آج میرے سامنے ایک طرف بیوی ہے، دوسری طرف اولاد ہے، تو پھر ایک طرف ماں باپ کھڑے ہوئے ہیں کہ کن کے حقوق کس انداز سے ادا کیا جائے، کس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس مسئلے کو لے کر ایک نوجوان بہت پریشان ہوتا ہے، لیکن آج انشاءاللہ تعالی اس نوجوان کو احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ایک اسلوب، ایک طریقہ اور ایک راستہ بتاتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے اور ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے، ان کے ساتھ کس طریقے سے اس کو رویہ اختیار کرنا ہے، برتاؤ اختیار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی احادیث مبارکہ کی شکل میں انشاءاللہ العزیز کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ مگر ایک بات یاد رکھ لیں، بیوی کا حقوق ادا کرنا حق ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیوی ہر انسان کے پاس اس کی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ ہر شادی شدہ مرد اپنی بیوی کو بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے۔ بلکہ میں نے تو بعض ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے، وہ بیچاری بیوی رہنا نہیں چاہتی اس کے پاس، مگر انہیں اس کے پیچھے کٹورا لے کے پھرتا ہے کہ اللہ کے واسطے میرے گھر کو آ جا، اللہ کے واسطے میرے گھر کو آ جا، اللہ کے واسطے میرے گھر کو آ جا۔ انہیں الگ رہنا چاہتی ہے تو بیچارہ اس کو الگ رکھنے کو تیار ہے۔ وہ بیچاری اگر جو ہے اسے جیل میں بھی ڈالتی ہے تو وہاں بھی اس کے پیر پڑ کے معافی چاہ کے اس کو گھر کو لانے کو تیار ہے۔ ایسے بھی نوجوانوں کو میں نے دیکھا وہ اتنا محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے، اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پاگل بھی ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلے گئی ہے۔ بیویوں کو لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، لیکن اب بیوی کی محبت جب اتنی سر چڑھ کے بولتی ہے تو پھر مجھے یہاں پر ایک بات نوجوانوں کے ذہن کے جنون کو کم کرنے کے لیے، اعتدال میں لانے کے لیے، جو حد سے زیادہ ہو گئی بیوی پرستی، حد سے زیادہ ہو گئی ہے، اس کو اعتدال میں لانے کے لیے مجھے یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں اور رسول پاک نے احادیث مبارکہ میں
کئی مقامات پر والدین کے مقام کا، ان کے رتبے کا، ان کی عظمت کا، ان کے حقوق کا ذکر کیا۔ احادیث مبارکہ میں تو سینکڑوں مقامات پر والدین کے مقام و مرتبے کا، ان کے حقوق کا ذکر آیا۔ نہیں کرنے والے کو تنبیہ کیا گیا، کرنے والے کو بشارتیں دی گئی، اور جو ہے درمیان میں رہنے والوں کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن کہیں پر بھی پوری قرآن میں بیوی کی عظمت کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ جنون کم کرنے بول رہا ہوں، جو لوگ حد سے زیادہ اپنی بیویوں کی محبت میں چلے گئے اور اپنے والدین کو گھروں سے نکال دیے، اپنے والدین کو ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتے، والدین کے لیے جو ہے معاملے داری حسن سلوک کرنا گوارا نہیں کرتے، ان کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے کہیں پر بھی پوری قرآن میں بیوی کی عظمت پر کوئی آیت نہیں اتاری۔ پوری قرآن میں اللہ نے بیوی کے لیے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اس کا یہ مقام ہے، اس کا یہ مرتبہ ہے، اس کی یہ عظمت ہے، اس کے لیے یہ کرو، اس کے لیے یہ کرو، نہیں فرمایا۔ جیسے سب کے لیے اللہ نے حقوق کا بیان کیا، انہی لوگوں کے ساتھ اللہ نے بیویوں کا بھی ذکر کیا، اور انہی کے حقوق کے ساتھ اس کے حقوق بھی ملا کر بیان کیے۔ لیکن قرآن اٹھا کر دیکھے، کئی ایسے مقامات ملیں گے جہاں پر سب کا نہیں، صرف والدین کے حقوق کا ذکر اللہ نے فرمایا۔ صرف والدین کے حقوق کا ذکر خصوصیت کے ساتھ والدین کے ذکر کے لیے اللہ نے قرآن میں آیات مبارکہ کو نازل فرمایا۔ یہ مقام ہے والدین کا۔ ہاں، اگر کوئی بھائی ہے جو والدین کا حقوق بھی لے کر چل رہا ہے اور بیوی کے حقوق کو بھی پورا کر رہا ہے، سن لے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے وہ جنتی ہے۔ کسی کے حقوق، اب بعض لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں، مگر ایکا دکا ہوں گے، 1% ہوں گے ایسے لوگ جو والدین کو اتنا مرتبہ دے دیتے ہیں، اتنا جو ہے چاہنے لگتے ہیں کہ بیوی کو نکال کر نوکرانی سے بدتر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بھی بری بات ہے۔ بیوی کوئی نوکرانی نہیں ہے، اور پھر کوئی ایسی بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کٹورے لے کے پھرو۔ بیوی کا ایک مقام ہے، لیکن والدین ابد سے از ابد تا آخر عظمت والے ہیں۔ ان کی عظمت کبھی ختم ہو نہیں سکتی، ان کا مقام کبھی گر نہیں سکتا، وہ اونچے مرتبے والے ہیں۔ ہر بیٹے کو چاہیے، ہر بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کا احترام کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی والا برتاؤ کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ اخلاق والا برتاؤ کرے۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، میں ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ تعالی ایمان کو تازگی نصیب ہو جائے گی۔ میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آئے اور نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ کرنے لگے جہاد کے تعلق سے۔ کس کے تعلق سے؟ جہاد۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب وقت جہاد آ جائے تو جہاد نماز سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ اب جہاد کا سچویشن نہیں ہے تو تمام عبادات میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے، لیکن جب سچویشن جہاد کا آ جائے تو جہاد نماز سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب ایک صحابی آئے اور اس وقت سچویشن جہاد کا چل رہا تھا، دیگر صحابہ جہاد کے لیے تیاری کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو آنے کے لیے لوگوں کو اعلان کر دیا تھا، دعوت دے دی گئی تھی۔ جس طرح اذان نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، آقا نے ویسے جہاد کے لیے اعلان کروا دیا تھا۔ سارے شہروں میں یہ ڈنکا بج چکا تھا کہ رسول اللہ نے تمہیں جہاد کے لیے بلایا ہے۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے اور ایک صحابی چاہتے تھے کہ وہ بھی جہاد میں شریک ہو، ان کا نام تھا حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے آنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مشورہ کر رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ کوئی جہاد کو آنا چاہتے تھے پہلے اس کو بلا کے اس کے مسائل پوچھتے تھے، اس کے حالات سے واقفیت حاصل کرتے تھے، اگر حالات کچھ پیچیدہ ہو تو حضور اس کو روانہ کر دیتے تھے۔ لیکن اس صحابی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے آنا چاہتا ہوں، اور سن لے اسلام میں جہاد سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، میں آنا چاہتا ہوں، الک والدان، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تجھے والدین ہیں، کیا تجھے ماں باپ ہیں؟ تو وہ صحابی نے عرض کیا، قلت نعم یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ، میرے والد بھی ہیں اور میری والدہ بھی ہیں۔
حضور نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزمہما فإن الجنۃ تحت ارجلہما. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو تم انہی کے ساتھ رہو, ان کی خدمت کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو, یہی تمہارے لیے جنت ہے, یہی تمہارے لیے جنت ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے, ان کے پیروں کے نیچے تمہاری جنت ہے, جاؤ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑی دیر کے لیے آپ جواب دیجئے کیونکہ اب نوجوان لوگ آ گئے ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ جو ہے, آپ ذرا دوسروں کو بھی یہ میرا میسج پہنچائیے, جہاد بڑی چیز ہے یا جماعت میں جانا بڑی چیز ہے؟ ارے واہ سبحان اللہ, دو چار لوگ بولے آپ لوگوں نے جماعت بڑی چیز ہے کیا بھائی؟ پھر کئی کو خاموش بیٹھ رہے ہیں جی, ڈر ہو رہا. بولیے جہاد بڑی چیز ہے کہ جماعت میں جانا بڑی چیز ہے؟ جہاد بڑی چیز ہے. تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں جہاد جیسے عمل میں بھی ماں باپ کو چھوڑ کر آنے کی اجازت نہیں ہے, جہاد جیسی چیز میں بھی. اور سنو, جہاد 40 دن کی نہیں ہوتی, جہاد 4 مہینے کی نہیں ہوتی, جہاد 2 سال کی نہیں ہوتی, جہاد 8 دن 15 دن کے اندر مسئلے ختم ہوتے ہیں, مہینے بھر کے اندر ختم ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں خبردار, جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, وہی تمہارے لیے دین ہے, وہی تمہارے لیے جنت ہے, وہی تمہارے لیے اسلام ہے, وہی تمہارے لیے بندگی ہے. جاؤ پہلے ماں باپ کی خدمت کرو. ارے جہاد جیسے عمل پر ماں باپ کو جس نبی نے فوقیت دی ہو, جہاد جیسے عمل پر رسول اللہ نے جن ماں باپ کے مرتبوں کو بتایا ہو, جن کی عظمتیں جہاد کی عظمت پر ظاہر کی ہو, ویسے ماں باپ کو بڑھاپے میں, دواخانوں میں, مفلسی میں, محتاجی میں, بے کسی میں چھوڑ دینا اور دوسروں کو جا کے کھٹکے مار کے 40 دن نماز کو بلانا کون سا دین ہے؟ کون سی عقل مندی ہے؟ کون سے رب نے یہ کام سکھایا ہے؟ کس نبی نے تم کو یہ بات بتائی کہ تم یہ کام کرتے پھرو؟ ذرا غور کرو مسلمان بھائیوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ. اگر والدین مصیبت کے عالم میں ہیں, بیٹا اگر امریکہ میں بھی رہتا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ امریکہ چھوڑ دے, والدین کی خدمت کے لیے آ جائے. بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے تو فرض ہے تیری ہزاروں کی لاکھوں کی کمائی والی نوکری کو ٹھکرا دے, 2-4 ہزار کی نوکری والی اور پھر ساتھ میں ماں باپ کی خدمت ملتی ہو, ویسی نوکری کو قبول کر لے. یہ فرما بردار ہونے کی علامت ہے, یہی تیرے لیے انسانیت ہے, یہی ایک بیٹے کے لیے اخلاق ہے, یہی ایک بیٹے کے لیے حقوق والدین ہے. معزز سامعین اکرام,